جی السلام علیکم فرینڈز. آج پہلا خطبہ اولیاء مقبول صاحب کا اغوا کاروں سے آج ریلیز ملا ان کو، تو انہوں نے جمعہ کا پہلا خطبہ دیا. یہ ایسے فرسٹ خطبہ فار جمعہ آفٹر ریلیف فرام کڈنیپرز. یہ پہلا خطبہ ان کا ریلیز ہونے کے بعد. پلیز دیکھیے گا اور سپورٹ کیجیے گا، اور اس چیز کو آگے شیئر بھی کریں. تو اس سے یہ ہے کہ دوسری بات جو ہم عمران ریاض ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. وہ آج 9واں-10واں دن ہو گیا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے سب مجبور ہو گئے ہیں، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نہ کرے پتہ نہیں، دل میں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے پتہ نہیں، الفاظ لا ہی نہیں سکتا زبان کے اوپر. اللہ تعالیٰ عمران ریاض کو زندگی دیں، جہاں بھی بھی ہیں رکھا ہوا ہے ان کو. کچھ نہ کچھ بات تو ہے جو ان کو سامنے نہ لے کے آنا، کچھ نہ کچھ اس میں ہے. اب کیا ہے، میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. اللہ جانتا ہے کہ تکلیف ہے دل میں. آپ یقین کریں، کام کرنے جاتے ہیں، کام نہیں کر سکتے. دھیان جو ان سے ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہے، سوچتے کچھ اور ہیں، کام کہیں اور کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں، مزدوری کرنی پڑتی ہے پیٹ پالنے کے لیے. تو آپ سب دعا کریں اب عمران ریاض صاحب وہ بھی واپس آ جائیں، ان کو بھی چھوڑ دیں. یہ کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ان کے ماں باپ کتنے پریشان ہیں، بیچارے بھٹک رہے ہیں، بار بار عدالتوں میں آ رہے ہیں. عدالت مجبور ہے، وہ بھی کوئی فیصلہ دے نہیں پا رہی. ان کو سب پتہ ہے کیا ہوا ہے، کہاں ہے، کس نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی کھل کے بات نہیں کر سکتے. اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کو بھی ریلیز کر دیا جائے. آمین. اور اگر کوئی صرف 5 روپے روز کا کمانے والا ہے، اللہ نے سب کو خوف اور بھوک کا شکار کر دیا. لباس الجوع کوئی فرق نہیں رہا. اللہ نے کہا خوف اور جوع، کیونکہ اللہ نے 2 نعمتیں گنائی ہیں. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قریش کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو رحلة الشتاء فلیعبد رب هذا البیت، اس رب کی عبادت کرو جس کا کعبہ ہے تمہارے پاس. کیوں کرو؟ اس لیے کہ کعبہ ہے. کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم قریش ہو. کیوں کرو؟ کہ اس کے لیے تمہاری دنیا جہان تم پر آتی ہے اور تمہارے پاس تمہاری منت مانگتی ہے تمہارے لیے. تم معزز ہو نہیں. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ہم نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے اور تمہیں خوف میں امن دیا. 2 نعمتیں اللہ نے، صرف 2 نعمتیں، کوئی اور نعمت نہیں. کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ یہ 2 نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کی وجہ سے تم اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ کا آپ شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لباس الجوع والخوف، میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں. قرآن پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی اس تمام اس کائنات کی ملوکیت اس کے اوپر بھرا پڑا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ممن تشاء. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہوں بادشاہت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں فرعون کو بھی تو اللہ نے بادشاہت دی، تو اللہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ کیوں کر رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ؟ ایسا کیا ہے؟ اس کے اللہ مثال دیتا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. وہ تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. کیا تھا؟ کیوں تھا؟ فرعون کرتا تھا. فَذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَظِيمٌ. یہ میری طرف سے تمہارے پر بلا نازل کی گئی تھی. کیا اوقات ہے فرعون کی؟ کیا اوقات ہے اس کی اس کائنات کے اندر کو وہ ظلم کر سکے؟
جب میں کہتا ہوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ کہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے, جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے, جب اللہ اس کو اجازت نہ دے دے. میں نے وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو جب امن کے اندر ڈھالنے لگتا ہے تو پہلی نعمت کیا ہے, اور پہلی کون سی نعمت ہے جو کسی بستی سے چھین لیتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر وہ مکالمہ دیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا کہ آپ لاٹھی لے کے گھوم رہے ہیں, اور پوچھا یہ لاٹھی سے کیا کرتے ہو؟ کہ میں جانوروں کے لیے پتے وتے جھاڑتا ہوں, ان کو بکریوں کو دیتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ میں کبھی کبھی اس کو مختلف قسم کے کوئی اور ایسے جنگلی جانور آ جائیں تو ان کو بھگاتا ہوں. کہا موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح, ہم دیکھیں. سیدنا موسیٰ نے وہ بات پھینکی, پھینکنے کے بعد وہ اشتہا میں تبدیل ہو گئی. موسیٰ ڈر گئے, یعنی یہ پکڑ لو, یہ تمہیں ایک نشانی دے کے بھیج رہے ہیں. پھر فرمایا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو اور یہ نکالو تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ نے ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا, اس کو نکال کے دیکھا تو وہ ہاتھ جو تھا وہ چمکتا تھا, ایسے کہتے جیسے بیل, جیسے آپ کی ٹیوب لائٹ, جیسے یہ سرچ لائٹ چمکتی, اس طرح. سیدنا موسیٰ سے کہا اب جب یہ دو نشانیاں دے دی اب کہاں بھیجا جاتا؟ اللہ اکبر. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس جاؤ, وہ طغى, سرکش ہو گیا ہے, بڑا بن گیا ہے, طاغوت ہو چکا ہے. تین بنیادی طور پر قسمیں ہیں اللہ سے انکار کی. پہلی قسم یہ ہے جسے فسق کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہوں. میں زنا کرتا ہوں, میں شراب پیتا ہوں, میں چوری کرتا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. اور میں کہتا ہوں میں کلمہ گو مسلمان ہوں, تم کون ہو؟ اللہ اس کے اوپر ایک مہر لگاتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جو فسق کرتا ہے میں اس کو ہدایت نہیں دیتا ہوں. دیکھیں نا, آپ جب کسی جگہ جاتے ہیں, راستہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں یا لاہور کا سفر اختیار کرتے ہیں تو زیادہ راہ جیب میں ڈالتے ہیں, یا ٹکٹ لینی ہے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے, پھر اس پر کچھ تھوڑے بہت سامان جو بھی لے کے جانا ہوتا ہے, کچھ دن گزارنا ہے وہاں. اللہ کی ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ آپ فسق چھوڑ دیں. انکار ماننا ہے تو ہدایت. دوسرا یہ کفر, آپ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں, پھر اللہ آپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے, کہتے جاؤ نہیں مانتے ہو, مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں, میری اس کائنات کی بادشاہت کے اندر 1 انچ میں کمی نہیں لا سکو گے. تم ناروے بن جاؤ, تم ڈنمارک بن جاؤ, تم سویڈن بن جاؤ, تم آپس میں بھائی کی اپنی شادیاں کر لو, تم بہن کی شادیاں کر لو, عورت کی, مرد کی کر لو, جو مرضی کرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں وہاں کہتا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, 17,000 ایٹم بم ہوتے ہیں روس کے پاس, ساری کھیت آباد ہیں, ساری ملوں میں مزدور کام کر رہے ہیں, لیکن ذرا سی نفست ہوئی, ذرا اس طرف کی صورتحال میں ہوئی تو ان کی ایئر ہوسٹس جو تھی یہ بازاروں کے اندر ڈبل روٹی کی عوض اپنا جسم فروخت کر رہی. لباس خوف, یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا, کسی مسلمان کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے مثال ہے کہ جب تم میری نعمتوں کا انکار کرنے چاہتے ہو, اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے. سیدنا موسیٰ بار بار کہتا ہوں کوئی دعوت لے کے نہیں گئے تھے, کوئی تبلیغی مشن نہیں تھا, کوئی کلمہ سیدھا کرنے کے لیے نہیں تھا. رسول اکرم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی تبلیغی مشن نہیں بھیجا. صرف حکمران تھے 6 جو طغا تھے, ان کو کہا مانو مجھ کو کیونکہ تم طاغوت بنے ہوئے ہو.
तुम ईरान के बादशाह हो, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। तुम रोम के बादशाह हो, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। तुम मकूसस हो, मकूकस हो, मैं तुम्हें बुलाता हूं। इसलिए कि जब तक आजादी नहीं मिलती, सब चीज सौदाए खाम है, सब चीज उसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। न दीन नाफज होता है, न इस्लाम नाफज होता है, न इंसानियत नाफज होती है। मैं कई दफा मिसाल दी है कि आज आप खड़े होकर कहे कि मैं मुसलमान हूं और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं इस पाकिस्तान के अंदर कि खुदा के लिए मेरी बेटी एक गर्ल्स स्कूल के अंदर पढ़ाने दो और उसको अलग गर्ल्स स्कूल कर दो, उसको मखलूत तालीम ना दो। आप कर सकते हैं? कारोबार में होता है, ग्रामर स्कूल आ गया, हमने अलग गर्ल्स कैंपस बना दिया है। नहीं कर सकते हो। आपको पूरी दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशन गालियां देगी, कहेगी कि ये शख्स जो है, ये ऐसा शख्स है जो खड़े होकर कहता है ये कौम ऐसी कौम है जो औरतों की तालीम के मुखालिफ। हालांकि आप तालीम को मुखालिफ नहीं हो, आप कहते हो मेरी बच्ची साथ नहीं बैठेगी। तो जब तक आप इस सारे मामले के अंदर आप तागूत के साथ लड़ाई नहीं लेते, आप उसका खात्मा नहीं चाहते, आपको आज़ादी मुयस्सर नहीं होती, आप उस वक्त तक अल्लाह के दीन का गलबा नहीं हो सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।